الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پہلے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء گزر چکے اور ہر ایک پیغمبر کو آسمانی ہدایات اس وقت اور اس ماحول کے مطابق ملی جو کہ بالکل حق اور سچ تھی اس وقت کے لحاظ سے، اس ماحول کے لحاظ سے۔ تو آخر میں نظام تعلیم کی تکمیل کے سلسلے میں جو آخری پیغمبر آئے ہیں وہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرا اور آپ کا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کو محمد الرسول اللہ مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
لیکن مسلمانوں میں بھی جو مسلمان ان کو صرف محمد الرسول اللہ مانتے ہیں اور اس کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم مانتے ہیں تو ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ مرزا غلام قادیانی کہتا ہے گویا وہ ختم نبوت کا منکر ہے، اور جو ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں۔ نبی ماننا تو دور کی بات، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا ہے ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ میں آپ کے ذہنوں میں، اپنے بچوں کے، اپنے نوجوانوں کے، بزرگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی مانتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو آخری نبوت نہیں مانتا اور حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ جو شخص نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے بعد بھی آسمانوں سے وہی آنے کا دعوے دار ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ سبق ہے میرا اور آپ کا، ہم نے اپنے ماحول میں اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو یہ سبق دینا ہے، سکھانا ہے۔ وہ پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جس ماحول میں آئے تھے اس ماحول کا تذکرہ آئے دن ہم علماء سے سنتے رہتے ہیں، اور آج بھی دنیا کرتی ہے، اس تذکرے کو پہلے سے بھی کرتے آ رہے ہیں۔ کس ماحول میں آئے تھے؟ جس کو جہالت کا دورہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ جہل ماحول تھا، جاہلانہ ماحول تھا، ان کا جہالت کا دورہ تھا۔ اس سے پہلے کی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب بھی دنیا میں کوئی بادشاہ آیا ہے، فرعون بن کے آ گیا، نمرود بن کے آ گیا، اور بادشاہ بن کے آ گئے، اپنے اپنے قوانین، ضابطے دنیا میں لاگو کرنے کی کوشش کی، اور دنیا میں جتنے بھی جرائم تھے ان جرائم کے خاتمے کے لیے قوانین بناتے رہے، لیکن وہ قوانین ان بادشاہوں کے دور حکومت تک ہی رہے۔ پھر جس طرح بادشاہ دنیا سے چلے گئے وہ قانون بھی چلے گئے۔ ایک ایسا بادشاہ آیا جس نے ایسا ظلم کیا، جو ظالم بن کے آیا، ایک حکومت کو گرایا، دوسری کو بڑھا دیا، ایک سے چھینا دوسرے کو دے دیا، ایک ملک کم کر دیا دوسرے ملک بڑھا دیا، اور قانون ایسے بنائے کہ اس وقت کے مجرم جو چھپے ہوئے تھے گلی کوچوں میں، ان قوانین کی زد میں جب وہ مجرم آئے جن کے لیے قانون بنائے گئے تھے کہ دنیا میں امن قائم ہو، کچھ عرصہ تک تو وہ روپوش ہوئے، تاریخ کہتی ہے وہ مجرم چھپ گئے، لیکن قوانین بنانے والوں کے دلوں کے اندر جو ظلمات اور اندھیرے تھے
آسمانی آفاقی ہدایات سے خالی تھے، ان قوانین بنانے والوں کے دلوں سے ان ظلمات اور اندھیروں کو کون نکالے؟ اس دھرتی پر انسانیت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو اگر کسی نے سہارا دیا ہے، اللہ نے اس کو سبب کے طور پہ پیدا فرمایا ہے، تو وہ انبیاء علیہ السلام کی ایک سنہری لڑی ہے، ایک فہرست ہے۔ ایک نبی آتا، اس کے بعد پھر دوسرا آ جاتا، پھر تیسرا آ جاتا، آسمانی وہ ہدایات جو برحق تھی اس وقت، اس ماحول کے مطابق اپنی اپنی قوم تک پہنچاتے رہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ دو قومیں ایسی ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے ان کے ڈوبتے ہوئے بیڑے کو اٹھایا، ان کو جلا بخشی، آسمانی ہدایات ان کو دی۔ ان میں سے ایک قوم ہے بنی اسرائیل۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیلی قوم کو فرعونیوں کے ظلم و استبداد سے نجات دلائی، لیکن وہ قوم ایسی بدبخت قوم تھی کہ وہ اللہ کی ہدایات پر عمل نہیں کرنے والے، مقابلہ کرتے، وقت کے رسولوں کا، وقت کے نبیوں کا مقابلہ کرتے، اور اللہ کے حکم کی حکم حدولی کرتے، تو رب کائنات نے پھر انہی بنی اسرائیلیوں پر ایک وقت ایسا آیا کہ بخت نصر بادشاہ کو ظالم بنا کے بھیج دیا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں ظلم و استبداد سے تمہیں چھٹکارا بھی دیا اور تمہیں حکمرانی بھی دی، اس کے باوجود تم نے ہمارا شکر ادا نہیں کیا، تو اب تمہاری اوپر بخت نصر آئے گا۔ وہ ظالم بن کے آیا، پھر رب کائنات کو ترس آیا اور رحم آیا، ایک اور پیغمبر حضرت دانیال علیہ السلام ان کو بھیج دیا۔ وہ آئے، پھر انہوں نے بخت نصر کی حکومت کا تختہ الٹا اور پھر بنی اسرائیلیوں کو آزاد کیا، امن کی زندگی بسر کرنے لگے۔ دوسری مثال اہل عرب کی ہے کہ اہل عرب وہ لوگ تھے جن پر کیسر و کسرا بادشاہی کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اس حد تک گئے گزرے تھے، جاہل تھے، اندھیروں میں تھے، ظلم و ستم ان کی عادت ثانیہ تھی، قتل و غارت ان کی عادت ثانیہ تھی، جنگ و جدل اور فسادات اہل عرب وہ اس کا سبب تھے اور وہ مرکز تھا۔ اور جہالت اس حد تک تھی، تاریخ کہتی ہے کہ زندہ جانور کے گوشت کو اس کے جسم سے کاٹتے، ذبح کرنے کے بغیر، اور وہ اچھلتا کودتا اور یہ اپنے جی کو بہلاتے، خوش ہوتے کھانے کے لیے۔ زندہ جانور ذبح کرنے کے بغیر زندہ جانور کے گوشت کو کاٹ کے پکا کر کے کھا جاتے۔ جہالت کی حد دیکھو۔ بیوہ عورتیں سسک سسک کر زندگی گزارتی، اور اس سے آگے بڑھ کر معصوم جان معصوم بچی اگر گھر میں پیدا ہوتی، اپنے ہاتھوں سے باپ گڑھا کھودتا اور اپنی لگتے جگر کو، خونے جگر کو اس گڑھے میں دے مارتا اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال دیتا۔ کس پتھر دل والے تھے وہ، آج کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس پر ایک محنت ہے، اس کے پیچھے ایک محنت ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور محنت ہے اور عمل ہے اور شفقت ہے اور رحمت ہے۔ حضور علیہ السلام نے پھر انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی اس بدحال ماحول میں رہنے والے ان درندوں کو جو ان کی تربیت فرمائی، اور اس تربیت کے نتیجے میں پھر ایک ایسا موتی اور ایسا ہیرا نکلتا تھا
کہ جس موتی اور ہیرے کی تعریف آسمان و دنیا والے نہیں، فرش والے نہیں، عرش والا خدا بھی عرش سے کرتا تھا. جو ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا پسند کرتے تھے، ایک تھالی پر ایک دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانا نہیں برداشت کرتے تھے کھانا کھانا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت سے ان کو ایسا شیر و شکر کیا کہ میرا اور آپ کا قرآن گواہی دیتا ہے رحماء بینہم، جو آپس میں ایسے رحم دل ہوئے کہ اللہ کو ان کی تعریف کرنی پڑی. سب سے پہلے جہالت کا کلا کما کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلب العلم علی کل مسلم و مسلمۃ فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. علم کی طلب کرنا، علم سیکھنا، اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، جس سے وہ حلال حرام کی تمیز کر سکے، جائز ناجائز کی تمیز کر سکے، پاکی ناپاکی کی امتیاز کر سکے. اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر، نوجوان پر، چھوٹے بڑے پر فرض ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد، جذبہ پیدا کیا تجسس کا، علم کے حصول کا، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک، گور تک، لحد تک علم حاصل کرو. کہ علم زمین کی پستیوں سے تمہیں اٹھائے گا اور آسمان کی بلندیوں پہ پہنچائے گا. آسمانی علم کی جب بارش ہوئی، چھم چھم برسی اس معاشرے پر، تو جو ظالم تھے وہ عادل بن گئے، جو جاہل تھے اللہ نے ان کو عالم بنا دیا، جو غاصب تھے وہ امین بن گئے، جو ننگے انسانیت تھے وہ فخر انسانیت بن گئے. کل تک جو رہزن تھے، ڈاکو تھے، شریعت کہتی ہے محمدی تربیت سے، تعلیم سے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کائنات کے انسانوں کی زندگیوں کے محافظ بن گئے. یہ تربیت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. اور امام مالک کیا فرماتے ہیں؟ العلم نور، علم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے، روشنی. اللہ جہالت سے ہماری حفاظت فرمائے. انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہماری اصلاح فرمائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام. حد درجے کی ظالم قوم جو اس حد درجے تک آگے نکل چکے تھے کہ اپنی سگی والدہ کو بھی تقسیم کرنے کے دعوے دار بنے. باپ کے مرنے کے بعد 4 بیٹے کھڑے ہو جاتے، تو ہمارے باپ کی وراثت ہے، ترکہ ہے، ہم تجھے تقسیم کریں گے. آج کوئی سوچ سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، آج کوئی سوچ سکتا ہے اپنی ماں کو ایسے کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی، ترس فرمایا ہے، رحمت فرمائی کہ الجنت تحت اقدام الامہات. جنت تلاش کرنا چاہتے ہو؟ الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. حج کا ثواب چاہتے ہو، عمرہ کے ثواب درجے چاہتے ہو، اگر بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہے، بوڑھا باپ بیٹھا ہے، اور نوجوان آ کے دیکھ، صبح دیکھ، شام دیکھ، ایک مرتبہ محبت کے ساتھ دیکھنا تیرا کام ہے، اور ہر مرتبہ دیکھے گا تو ہر مرتبہ دیکھنے کے بدلے میں رب کے پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب میں عطا کروں گا. دیکھ لو، جب یہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو پھر چراغ لے کر ڈھونڈو، نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے، پھر نہیں ملیں گے. آج وقت ہے، دیکھ لو، ثواب حاصل کر لو، درجے حاصل کر لو. کسی کی اگر دیکھو فضیلت دیکھو، کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی کسی معاملے میں، والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، قبرستان میں جاؤ، اپنے والد اور والدہ کی قبر پہ کھڑے ہو کر کہو اللہ
آج ان کی قبر پہ آیا ہوں جو دعاؤں کے لیے تو نے پیدا کیے تھے، تو نے تو لے لیے ہیں۔ اللہ ان کی نسبت سے دعا کرتا ہوں میری دعاؤں کو قبول فرما۔ علماء فرماتے ہیں یقین سے وہ ایسے دعا کرے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں باوقار اور بامقصد زندگی دی ہے۔ ایمان سے کہتا ہوں باوقار اور بامقصد زندگی کا خوگر بنایا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اپنے آپ کو عبث سمجھتے ہو، تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم تو پیدا ہو گئے اور کھانے پینے کے بعد مر جائیں گے اور ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں، تم ہماری طرف آؤ گے، ہم نے پیدا کر کے بھیجا ہے تمہیں، بے مقصد نہیں ہو، بامقصد ہو، بامقصد زندگی گزارو۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تم ہماری طرف لوٹ کے نہیں آؤ گے۔ صدق و صفا، سچائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق و صفا یہ صفات مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ خشیت اللہ سرا و علانیہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، خشیت اللہ، اندھیروں میں بھی اور روشنیوں میں بھی، گھر کے اس کمرے میں جو کوئی نہیں دیکھتا اس میں بھی اللہ سے ڈرو، اور جہاں دیکھتے ہیں اس سے بھی، اس مقام میں کس سے ڈرو؟ صدق و صفا، سچائی، صداقت۔ اور جانے دو عالم امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فران کی چوٹی پہ کھڑے ہوئے، صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے۔ سچائی اس کو کہتے ہیں، کردار اس کو کہتے ہیں۔ آج تو ہمیں کردار کو بنانے کے لیے بڑی تصنع اور مصنوعی باتیں بنانی پڑتی ہے کہ ہم بڑے با کردار ہیں، کردار تو اس کو کہتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پہاڑی میں دعا کرتا ہوں یا اللہ سب کو صفا پہاڑی کا دیدار نصیب فرما۔ اللہ صفا مروہ کی دوڑ سائی ہم سب کو جتنے بیٹھے ہیں اسباب پیدا فرما دے۔ سائی ہوتی ہے نا عمرہ کی، پہلا واجب ہے عمرے میں صفا اور مروہ کی دوڑ سائی، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ صفا پہاڑی پہ کھڑے ہو کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہلائی، اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے، دوڑے ہوئے آئے، اور جب سب اکٹھے ہوئے فرمایا لقد لبثت فیکم عمرا، بتاؤ میں نے تمہارے درمیان زندگی کی 40 بہاریں گزاری ہیں، 40 سال گزارے ہیں، تم نے محمد کو کیسا پایا؟ بتاؤ هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ محمد کو سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے سردار کافر کھڑے ہیں، سامنے خطاب ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ اپنی ذات کے بارے میں سب سے پہلے فرماتے ہیں هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، بتاؤ تم نے 40 سال میں مجھے کیسا پایا؟ مجھ محمد کو 40 سالہ زندگی گزاری تمہارے درمیان، مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ جربناک مرارا، سارے کافر اکٹھے ہو کے بولتے ہیں او محمد ہم نے تو آپ کو زندگی میں بار بار آزمایا، بار بار آزمایا، جربناک مرارا۔ اللہ کے پیغمبر محمد ہم کہتے ہیں پیغمبر، وہ تو کہتے تھے محمد الرسول اللہ نہیں کہتے تھے۔ او محمد جربناک مرارا ما رأیناک فی الا صدقا، ابو جہل کھڑا ہو گیا، عتبہ کھڑا ہو گیا، شیبہ کھڑا ہو گیا، جان کے دشمن کھڑے ہو گئے، ابھی تک دشمن تو نہیں تھے لیکن بعد میں دشمن بننا تھا، سب کو اکٹھا کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے کردار کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابھی تک دعوت نہیں دی، حق کی دعوت نہیں دی، صداقت کی دعوت نہیں دی، سب سے پہلے اپنے کردار کو پیش کیا۔
ما رأینا فیک الا صدقا، سارے کے سارے بول کھڑے ہوئے ہو محمد تیری ذات کے اندر ہم نے 40 سالوں میں سچائی کے بغیر دیکھا ہی کچھ نہیں۔ آج ہماری زبانوں سے سچ نکل گیا، ہمارے کردار سے سچ نکل گیا، ہمارے کاروبار سے سچ نکل گیا، ہماری تجارت سے سچ نکل گیا، ہمارے معاملات میں سچ نکل گیا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے کہ سچائی کیا ہے؟ الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے۔ سچائی کیا دیتی ہے؟ نجات دیتی ہے۔ بولو کیا دیتی ہے؟ اور اونچی آواز سے، نجات دیتی ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے۔ اپنی زبانہ لوگ آتے ہیں جڑیاں ایک کوڑ جڑے اس کوڑا سچ ثابت کرنا واسطے 100 کوڑ مارنے پیندے تے 100 کوڑا وچوں ایک ہی جائی تے جانا پکڑنا ہوندا ہے۔ لیکن سچ سچ ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سچے نبی کی صداقت اور سچائی ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جھوٹ سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب کوئی مسلمان بات کرتے ہوئے، معاملہ کرتے ہوئے یاد رکھو جھوٹ بولتا ہے، حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جو دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے فرشتے ہیں وہ میلوں دور بھاگ جاتے ہیں، ان کو جھوٹ کی بدبو محسوس ہوتی ہے۔ ہم نے معاشرے میں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معاشرہ، جس معاشرے کی ابھی میں نے خاکہ آپ کے سامنے رکھا، کتنا جاہل تھا، یہ ان کو تعلیم تربیت دی تھی۔ خشیت اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، سرًا وعلانیہ، چھپ کر کے بھی اور ظاہر میں بھی۔ کس سے ڈرنا ہے؟ بندوں سے نہیں ڈرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں سے بندوں کا رعب، بندوں کا دبدبا، فوج کا رعب، فوج کا دبدبا، انسانیت کے وفود کا رعب، اور اپنے آپ کو خدائی لہجے میں بات کرنے والوں سے ڈرنے کا حکم نہیں دیا۔ بعض لوگ فرعون بن جاتے ہیں نا، خدائی لہجے میں بات کرتے، جو خدا کا لہجہ ہوتا ہے اس میں بات کرتے ہیں، اللہ اس کو تباہ کر کے دکھاتا ہے۔ ایسوں کو اللہ کیا کرتے ہیں؟ تباہ کرتے ہیں۔ یہ تکبر ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ بندوں کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ عاجزی اللہ نے اچھی رکھی ہے، بڑی اچھی صفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجزی، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، رب کائنات اس کو کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، نفع رسانی، امت کو، انسانیت کو اپنی ذات سے نفع پہنچاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ۔ اور اگر معاشرے میں رہتے ہوئے عفو درگزر کرنے کا موقع آ جائے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ صل من قطعک واعف عمن ظلمک، معاف کر دو اس کو جس نے ظلم کیا۔ جو توڑتا ہے اس سے جوڑ، یہ کون کہتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور اس کے ساتھ اچھائی کر جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اور جہاں تک فرمایا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین، نیکی کرو، اس لیے کہ رب کائنات نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ کون محبت کرتا ہے؟ بولو کون محبت کرتا ہے؟ یہ سیرت مصطفی کی چند جھلکے میں آپ کو دے رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت مصطفی، کردار مصطفی، جمال مصطفی، اخلاق مصطفی، کردار مصطفی، یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما۔ آمین کہو اونچی آواز سے، آمین کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا نماز والا دوسری پڑھے سارے ادا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
آؤ نہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرو. سیرت پہ عمل کرنے والوں کو رب کائنات فرماتے ہیں اگر تم دنیا میں دنیا والوں لوگوں کے غلام بنے ہوئے ہو میرے محمد کی سیرت پہ عمل کرو گے میں تمہارے سروں پہ اپنی دوستی والا تاج سجاؤں گا. میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرو گے اگر تم صاحب خطا ہو تو میں تمہیں صاحب عطا کر دوں گا. تم صاحب ذم ہو تمہیں صاحب لازم کر دوں گا. اگر تم عادتاً عبادت کرتے ہو عادت کے ساتھ عبادت کرتے ہو میری محمد کی سیرت پہ عمل کرو میں تمہاری عادت کو عبادت بنا دوں گا. تمہاری طبیعت کو شریعت بنا دوں گا. یا اللہ تو ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. سیرت مصطفی ہے اپنے ماحول میں مٹھاس پیدا کرو. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان آ کے بیٹھے دیکھا صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں رحمت عالم جان دو عالم شان دو عالم امام کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آ کے فرمایا آ میرے صحابہ کیا بات ہے میں تمہارے اندر ایمان تو دیکھتا ہوں لیکن ایمان کا مٹھاس نہیں دیکھ پا رہا. صحابی عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان تو ہے ایمان کا مٹھاس اس کا مطلب کیا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں محبت کے ساتھ اور ایک دل لگی کے ساتھ زندگی گزارنا. تعلق کے ساتھ محبت کے ساتھ ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ احترام انسانیت. آج بڑوں کا ادب نہیں چھوٹوں پہ شفقت نہیں. حالات کیا ہے بات بات پہ جھگڑا ہوتا ہے اور لڑائی اور جھگڑے میں پھر اتنے آپس میں آپ باہر ہو جاتے ہیں کہ شوٹ کر دیا جاتا ہے. چھوٹا اٹھتا ہے بڑے کو شوٹ کر دیتا ہے بچہ اٹھتا ہے بڑے کو شوٹ کر دیتا ہے بیٹا اٹھتا ہے باپ کو شوٹ کر دیتا ہے اور بھائی اٹھتا ہے سگے بھائی کو مار دیتا ہے. ایسے بھی بدبخت دیکھے ہیں کہ جن نے شوٹ کیا اپنی سگی والدہ کو شوٹ کر دیا مار دیا. دین اسلام کی تبلیغ دعوت یہ جو مسجد میں آنا منبر پہ بیٹھ کے بات کرنا اور سنانا سننا یہ سب کے لیے اجتماعی ہوتا ہے. بھاگنا نہیں چاہیے. ہمارا مسلمان اس وقت آتا ہے مسجد میں جس وقت وہ امام صاحب کہتے اللہ اکبر دین کی بات دیکھنے آئے اس پہ عمل ہو جائے. معمولی بات تو نہیں ہے. ایک سنت پہ عمل ہو جائے ایک سنت پہ عمل. سنت کی قدر نہیں ہے آج مسلمان کو. سنت کی قدر نہیں ہے اللہ کی قدر نہیں. خدا خود کہتے ہیں وما قدر اللہ حق قدری. او مسلمانوں انسانوں تم نے میری قدر اس طرح نہیں کی جس طرح میری قدر کرنے کا حق تھا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہم نہیں کر پاتے جس طرح کرنے کا حق تھا. دین اسلام کی قدر اس طرح نہیں کر پاتے جس طرح کرنے کا حق تھا. مجرم ہیں ہم چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب مجرم. آج ہمارے اوپر یہ آفتیں اور مصیبتیں اور یہ لڑائیاں اور جنگیں اور یہ جہاد کی صورتیں پھر پیدا ہوتی ہیں. کیوں ہوتا ہے؟ مسلمان کو مار رہا ہے لڑ رہے ہیں آپس میں. پہلے ایک سرحد متاثر تھی اب دوسری سرحد بھی متاثر ہو چکی اور اس میں درمیان میں کفر اپنا عمل دخل کر رہا ہے. کفر امریکہ رب کائنات کے حضور ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس امریکے کو تختہ مشک بنا دے. اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. پوری دنیا میں اسرائیل نے اور اسرائیلیوں نے اور امریکیوں نے پوری دنیا میں انسانیت کا جینا حرام کر دیا ہے. یا اللہ تو بھی دیکھ رہا ہے ہم کمزور ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد فرما. یہ تیرے دین کے دشمن ہیں تیرے نبی کے دشمن ہیں تیرے قرآن کے دشمن ہیں. یا اللہ ہم آواز تو بلند کر سکتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ ہماری جانیں تو ہیں ہماری جانوں کو اپنے حق میں قبول فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی زندگی کی بھی دعوت دی ہے اور انصاف کی زندگی کی بھی دعوت دی ہے. اس بے انصاف ظالم معاشرے کو کہا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اور شروع سے اپنے بچپنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ ان دنیا میں محمد انصاف قائم کرنے کے لیے آیا. انصاف کے لیے پیدائش ہوئی تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا
دائی حلیمہ کے پاس. حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت دائیہ تھیں کہ بدقسمتوں نے محمد مصطفیٰ کو رد کیا نہیں کیا. محمد مصطفیٰ کی عظمت نے ان کو رد کر دیا. تو دائی حلیمہ نے اٹھایا, اگرچہ یتیم ہے کچھ نہیں ملے گا, اللہ نے وہ دے دیا, وہ دیا کہ اب ساری دنیا حیران و پریشان دیکھ رہی ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کی دائی اور والدہ بنا دیا. کتنا بڑا مقام ہے حضور علیہ السلام کی نسبت سے. ان نسبتوں کی بات ہوتی ہے, اللہ نسبتوں سے بلندیاں عطا فرماتے ہیں. تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں میرا بچہ دوسرا بھی ہے, محمد مصطفیٰ بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میں دودھ پلانے کے لیے ایک طرف اپنے بچے کو ڈال دیتی, دوسری طرف محمد مصطفیٰ کو ڈال دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی بچپنا ہے. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں محمد مصطفیٰ میرا یہ لگتے جگر میرا بیٹا جی کہیں بھوکا نہ رہے. میں نے ایک طرف تو ڈال دیا تھا, دوسری طرف نہیں ڈالا. اب محمد مصطفیٰ کے چہرہ انور کو دوسرے طرف دودھ پہ ڈالا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو, منہ مبارک کو, ہونٹوں کو بند کر دیا. میں نے دوسری مرتبہ کوشش کی, تیسری مرتبہ کوشش کی, اور رب کائنات کی طرف سے آواز آئی, او حلیمہ, دائی حلیمہ. محمد مصطفیٰ نے دائی حلیمہ کے دل میں یہ بات ڈالی, محمد مصطفیٰ یہ ایسا عدل و انصاف والا پیغمبر ہے, یہ اپنے بھائیوں کا حق کھانے کے لیے نہیں آیا, حق دلانے کے لیے آیا ہے. آج بھائیوں کا حق کھایا جاتا ہے نہیں کھایا جاتا؟ بولو نا, نہیں بولتے ہو؟ بھائی بھائی کا حق کھاتا ہے, بھائی بہنوں کا حق کھا جاتا ہے, بہنوں کے اوپر ترس نہیں کرتا, ظلم کرتا ہے, اور بہنوں کے حق کو اپنا حق سمجھ کر, اب اسی حق کو اپنا حق سمجھ کر جب استعمال کرتا ہے, اسی دولت سے, اسی پیسے سے, بہنوں کے حق کے والے پیسے سے اپنا لباس خریدتا ہے اور احرام خریدتا ہے اور کہتا ہے میں اب اللہ کی عبادت کروں گا. رب محمد کی قسم, جب تک اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کرے گا ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے, ایک سجدہ بھی قبول نہیں. بہنوں کا حق انشاءاللہ دیں گے نا, ہاتھ کھڑے کر, میرا اللہ خوش ہوگا, میرا اللہ راضی ہوگا. انشاءاللہ بہنوں کا حق ادا کریں گے, مرنے سے پہلے بہنوں کا حق ادا کریں گے انشاءاللہ. یا اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما. یہی ہماری دعوت ہے, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت ہے. اے اللہ ہم سب کو اس دعوت پہ عمل کی توفیق عطا فرما. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد الله اخوانا. تحسس میں ولا تحسسوا, ایک دوسرے کی تو میں مت لگو, جاسوسی مت کرو. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا, ایک دوسرے کے ساتھ بغض مت رکھو. ولا تدابروا, ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی مت رکھو. كونوا عباد الله اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. کیا بنو بھائی بھائی بن جاؤ. رب کائنات نے کتنی نرالی سیرت عطا فرمائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب تیرا تو یہ مقام ہے, ساری کائنات والوں کو بتا دیا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو قدم اٹھائے گا میں سنت بنا دوں گا. اونچی آواز سے کہو, میرے محبوب تو گفتگو کرے گا میں تیری گفتگو کو حدیث بنا دوں گا. میرے محبوب تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا. میرے محبوب تیرے نکاح میں جو عورت آئے گی میں اس کو ساری کائنات کے مومنوں کی ماں بنا دوں گا. میرے محبوب تیرا مقام تو یہ ہے کہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کو اہل رسول بنا دوں گا. یا اللہ ہم سب کو اس عظیم پیغمبر عظمت والے خاندان کی قدر بھی نصیب فرما اور ان کے اعمال پر دی ہوئی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.